السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی ایوان شاہی نے کہا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کا 2 روزہ دورہ 15 اور 16 جولائی کو ہوگا۔ ایوان شاہی نے کہا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت قبول کرتے ہوئے اور سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں مزید فروغ اور وسعت اور اسٹریٹجک تعلقات کی مضبوطی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے دونوں ممالک کے مفادات کے تحفظ اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایوان شاہی نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے دورے کے ایجنڈے میں دوسرے روز سربراہ کانفرنس کو شامل کیا گیا ہے، جس میں شاہ سلمان نے خلیجی ممالک کے سربراہان کے علاوہ شاہ اردن، مصری اور عراقی صدور کو بھی مدعو کیا ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس 15 جولائی کو منعقد ہوگی، جس میں خطے کو درپیش اہم امور اور مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ سعودی کابینہ نے گزشتہ اشروں کے دوران افغانستان کے لیے 1 ارب ریال سے زیادہ سعودی امداد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منگل کو کابینہ کا اجلاس جدہ کے قصر السلام میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی موجودگی میں ہوا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی کابینہ نے مملکت کی جانب سے افغانستان کے انسانی ہمدردی کریڈٹ فنڈ میں $30 ملین کے عطیے کو افغان عوام کے ساتھ سعودی عرب کی اخوت کی علامت قرار دیا۔ گزشتہ دنوں مملکت نے افغان عوام کی مدد کے لیے طیاروں اور ٹرکوں کے ذریعے امدادی سامان بھیجا تھا۔ گزشتہ اشروں میں مملکت نے افغانستان میں 1 ارب ریال سے زیادہ کی لاگت سے متعدد ترقیاتی منصوبے نافذ کرائے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز یعنی السعودیہ 16 اگست 2022 سے جنوبی کوریا کے لیے پہلی براہ راست پرواز شروع کرے گی۔ اخبار 24 کے مطابق السعودیہ کا کہنا ہے کہ پہلی براہ راست پرواز جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے لیے چلائی جائے گی۔ جنوبی کوریا کے علاوہ دیگر 4 نئے بین الاقوامی ایئرپورٹس کے لیے سال رواں براہ راست پروازیں چلانے کا پروگرام ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ آج منگل کو کورونا کے 1152 کیسز مملکت میں اندراج ہوئے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہوئے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,80,135 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ روز 864 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 1 مریض ہلاک ہوا ہے۔ سعودی عرب کا نیا پاسپورٹ حرمین شریفین کی تصاویر سے مزین ہوگا، جس کے لیے 2 سعودی فوٹوگرافروں کے البمز سے تصاویر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ العربیہ نیٹ اور اخبار 24 کے مطابق ظافر الشہری اور عماد الحسینی کے البم سے تصاویر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے مملکت کے قابل دید مقامات کی تصاویر لی تھی۔ ظافر شہری نے ٹویٹر پر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میری لی ہوئی تصاویر سعودی عرب کے نئے پاسپورٹ میں شامل ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت خزانہ کے متعلقہ ادارے نے انہیں شکریہ کا خط بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ میری تصاویر سعودی پاسپورٹ کے لیے منتخب کر لی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے عوام کو یاد دلاتے ہوئے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاط کے طور پر مالز اور خریداری مراکز کے اندر اور کسی قسم کے انڈور تقریبات میں ماسک پہننے کا قانون تاحال برقرار ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں پر 3,000 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ امارات کی سرکاری خبررساں ایجنسی وام کی ایک رپورٹ میں نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر طاہر العمیری کے مطابق بند جگہوں میں ماسک لگانا اب بھی لازم ہے۔ ڈاکٹر طاہر العمیری نے مزید بتایا کہ امارات میں کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف 1 ہفتے میں نئے کیسز کی تعداد میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے 1 ارب درہم کی مالیت سے تعمیر کیے شہر کی سب سے بڑی لائبریری کا افتتاح کیا ہے۔ 11 لاکھ کتابوں کی حامل اس لائبریری کا ڈیزائن روایتی رحال سے مشابہت رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق اس 7 منزلہ محمد بن راشد لائبریری کا مقصد خطے میں ایک نئی ثقافتی پہچان بنانا ہے۔ کویت میں اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکاری اداروں، محکموں اور وزارتوں میں 9 دن کی تعطیلات ہوں گی۔ اتوار 10 جولائی سے جمعرات 14 جولائی تک تعطیلات رہیں گی۔ سرکاری ادارے 17 جولائی کو کھلیں گے۔ کویتی جریدے النبا کے مطابق کویتی کابینہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اتوار 10 جولائی سے جمعرات 14 جولائی تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عملی طور پر 9 دن کی چھٹی ہوگی۔
سرکاری تعطیل کا آخری دن 14 جولائی جمعرات ہے، جبکہ جمعہ اور ہفتے کو ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے۔ ابتدا میں بھی جمعہ اور ہفتے کو چھٹی رہے گی۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا کہ ہم جنوری 2023 میں قومی نگرانی میں مقامی طور پر تیار کردہ اپنا سیٹلائٹ MECEI کو خلا میں بھیج رہے ہیں۔ اردغان نے دارالحکومت انقرہ میں ترک سات کے ڈائریکٹریٹ جنرل کے گول باشی کیمپس میں ترک سیٹ 5B سیٹلائٹ کی تیاری سے متعلق تقریب منعقد کی۔ اس موقع پر صدر اردغان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنوری 2023 میں ترک انجینئروں کی نگرانی میں مقامی طور پر تیار کردہ سیٹلائٹ اور 2023 کے وسط میں ترک سیٹ لانچ کیا جائے گا۔ صدر اردغان نے کہا کہ قومی خلائی پروگرام کے ذریعے زمین، سمندر اور فضا کے دفاع کی طرح خلا کا دفاع بھی ہمارا فرض ہے۔ یورپی یونین نے ترکی میں شامیوں کی مدد کے لیے نقد امدادی پروگرام کے لیے 50 ملین یورو کا اضافی فنڈ فراہم کیا ہے۔ یورپی یونین کمیشن کی جانب سے ایک تحریری بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ امداد خصوصی صحت کی دیکھ بھال، قانونی مشورے، نفسیاتی سماجی مدد اور سول دستاویزات تک رسائی جیسے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ امداد یورپی یونین کے ایمرجنسی سوشل سیفٹی نیٹ ورک کا حصہ ہے، جو اس وقت ترکی میں 1.5 ملین سے زائد افراد کو نقد امداد کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے اور اس طرح یہ انتہائی ضروری اشیاء کی مالی اعانت میں مدد کرتا ہے۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ میں ہلاک ہوئے روسی فوجیوں کی تعداد 32,500 ہو گئی ہے۔ جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے جاری کردہ بیان میں 24 فروری سے 14 جون تک کے عرصے میں روسی فوج کے جانی نقصان کے اعداد و شمار کا آج اعلان کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی زمین پر 32,500 روسی فوجی ہلاک اور 233 طیارے، 179 ہیلی کاپٹر، 1434 ٹینک، 3,503 بختربند گاڑیاں، 721 توپیں، 229 راکٹ لانچر سسٹم اور 37 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے بعد بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں روس، سعودی کو پیچھے چھوڑ کر دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ عراق اب بھی پہلے نمبر پر ہے۔ دوسری طرف پاکستان حکومت نے ابھی تک روس سے کوئی باقاعدہ تیل خریدنے کا معاہدہ نہیں کیا ہے۔ خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق روس سے رعایتی قیمتوں پر تیل لینے والی انڈین ریفائنری نے مئی کے مہینے میں ہی 25 ملین بیرل تیل درآمد کیا، جو کل درآمدات کا 16% ہے۔ رواں سال اپریل میں سمندر کے ذریعے انڈیا میں خام تیل کی کل درآمدات میں روس کا حصہ 5% رہا، جو کہ پچھلے پورے سال اور سن 2022 کی پہلی سہ ماہی میں 1% سے بھی کم تھا۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک انڈیا، یوکرین پر حملے کے بعد روس پر عائد پابندیوں کے درمیان روس سے سستے داموں پر تیل خریدنے کے اپنے فیصلے کا مسلسل دفاع کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ جس پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہو، اس کا مطلب ہے وہاں جمہوریت ختم ہو گئی۔ منگل کو اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں مزدوروں سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ نے موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ باقی رہیں تو ملک سے جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے راجہ ریاض کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس فرد نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے۔ موجودہ حکومت کو سیاسی مخالفین اور میڈیا کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہمارے زمانے میں کوئی بتائے ہم نے کسی پر کوئی جھوٹا کیس کیا ہو، میرے اوپر 8 FIR درج ہیں۔